آیا رمضان، آیا رمضان۔ سوال یہ ہے کہ شب قدر کو ہم سے کیوں چھپا دیا گیا؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہلی دفعہ بتا دیا گیا، پھر ہم سے اس کو کیوں چھپا دیا گیا؟ دیکھیے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور شب قدر کو اگر ہم سے چھپایا گیا ہے تو یہی ہمارے حق میں بہتر رہا ہوگا، اس لیے اللہ رب العزت نے ایسا کیا۔ شب قدر کو اگر اللہ متعین کر دیتے تو آدمی ان 5 راتوں میں جاگنے کی زحمت نہ کرتا اور سوچتا کہ ایک رات وہی تمام راتوں پر بھاری ہے، اس ایک رات میں جاگو اور ہزاروں راتوں کا ثواب، ہزاروں مہینوں کا ثواب اسے ایک رات میں حاصل کر لو۔ جب آدمی کے سامنے متعین نہیں ہے کہ 5 دنوں میں سے 5 راتوں میں سے کوئی رات بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں انسان کا امتحان بھی ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ 5 راتوں میں جاگتا ہے یا نہیں جاگتا ہے، کس قدر اپنے رب سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ اگر اس کو یقیناً اللہ سے ملنے کا، شب قدر کو پانے کا اشتیاق ہوتا ہے، تو یقیناً وہ شخص 5 راتوں میں جگ کر اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے اور وہ شب قدر کو پا لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول اس کو متعین کر دیتے اور امت کو بتلا دیا جاتا کہ فلاں رات کے بارے میں بتا دیا جاتا، کسی ایک رات کے بارے میں کہ یہ شب قدر ہے، اور بہت سے لوگ اس دن بیمار ہوتے اور بہت سے لوگ سفر پہ ہوتے، یا کسی کے عزیز کا انتقال ہو جاتا، یا کسی کے اولاد میں سے کوئی زیادہ کسی کی حالت خراب ہوتی، تو ایسی صورت میں وہ شخص عبادت نہ کر پاتا، اور جب عبادت نہیں کر پاتا اور متعینہ رات تھی اور وہ رات گزر جاتی، تو اس کے بعد پورے سال اسے حسرت رہتی کہ ہائے ہائے ہائے، وہ ایک رات تھی جو ہزاروں راتوں پر بھاری تھی، وہ رات مجھ سے چھوٹ گئی، وہ رات فوت ہو گئی۔ سارے سال اسی افسوس میں گزارتا اور اس کو سوچ سوچ کر ہمیشہ پریشانی کا شکار ہوتا۔ اس کو متعین نہیں کیا گیا۔ اب 5 راتوں میں سے اگر آدمی ایک رات میں نہیں جاگ سکتا، ایک رات میں اللہ کے سامنے عبادت نہیں کر سکتا ہے، تو دیگر 4 راتوں میں عبادت کرتا ہے۔ کم از کم اسے اطمینان تو ہے کہ چلو ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو۔ اگر شب قدر گزر بھی گئی ہے تب بھی اللہ رب العزت ان راتوں میں جاگنے کا اس بندے کو ثواب اور اجر دیں گے، اور اگر شب قدر مل جائے، شب قدر ہی پا جائے، تو اس کو شب قدر کی سعادت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس رات کو امت پر چھپا کر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے، اس امت کے گناہوں کو چھپایا ہے، اور یہ بات متعین ہے کہ جس جگہ کا جتنا زیادہ احترام ہوتا ہے، جس دن کا جتنا زیادہ احترام ہوتا ہے، اس دن میں گناہ کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اور عام طور سے لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹ بولنا تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص حرم میں کھڑا ہو کر کے جھوٹ بولے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہ گناہ کبیرہ اس گناہ کبیرہ کے مقابل میں کس درجے بڑا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کس قدر بدبخت اور بدنصیب ہے کہ حرم پاک میں کھڑا ہو کر کے جھوٹ بول رہا ہے، مسجد میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو دونوں جگہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن کعبۃ اللہ کے اندر کھڑا ہو کر کے جھوٹ بولنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ اسی طرح یہ اگر متعین کر دیا جاتا کہ فلاں رات کے بارے میں بتلا دیا جاتا، کسی بھی رات کے بارے میں کہ یہ شب قدر ہے، تو انسان اس میں کوئی گناہ اگر کرتا تو وہ گناہ کس قدر بڑا گناہ ہوتا۔ اور لوگ کہتے کہ شب قدر میں فلاں آدمی گناہ کرتا ہے، فلاں آدمی نے تو شب قدر میں بھی گناہ کیا ہے، تو اللہ نے ہم پر یہ انعام فرمایا کہ شب قدر کی تعین نہیں فرمائی۔ اب اگر کسی شخص سے کسی رات میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اب اسے نہیں پتا کہ ہم نے کس قدر عظیم رات میں گناہ کیا ہے، کیا شب قدر ہی میں گناہ کیا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور دوسری رات میں گناہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سے اس رات کو چھپا لیا، یہی ہمارے حق میں بہتر تھا کہ اب ہم 5 راتوں میں لگ کر کے جم کر اللہ کے سامنے عبادت کریں، خوب سارا ثواب حاصل کریں، شب قدر کی بھی سعادت ہمیں حاصل ہو، شب قدر کا بھی ثواب حاصل ہو، اور اس کے علاوہ دیگر راتیں، رمضان کا بابرکت مہینہ
4 مزید راتیں اللہ کے سامنے جاگ کر گزاریں اور اس کا اجر و ثواب حاصل کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات کو رمضان کی آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اس لیے میرے مسلمانوں اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نانوت وی کلشکر